بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری کی 15 تاریخ ہے۔ آج کی کچھ تازہ خبریں اور ان پر تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک تو جب سے آنریبل سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا ہے جس میں بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، اس کے بعد پاکستان میں ماحول وہ خاص سیاسی ہو، عدالتی ہو یا وکلا کی سطح پہ ہو، وہ اتنا زیادہ چارج ہے کہ ہر بندہ بہت زیادہ جو ڈپریشن میں اور ہر بندہ ٹینس جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال آج ہی ملی ہے جب آنریبل سپریم کورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی اپلیکیشن تھی جس میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے درخواست کی گئی تھی، اس میں لطیف کھوسا صاحب جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے وہ درخواست واپس لی۔ اب درخواست واپس لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ مابین جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور لطیف کھوسا صاحب، ان کے جو مابین مکالمہ ہوا ہے وہ الارمنگ ہے کہ جب لطیف کھوسا صاحب نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس کے سامنے کہا کہ جی ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے، ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو ایز اے وکیل میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ بہت بڑا ایک بلو ہوتا ہے جج کے اپنے کردار پہ یا اپنی کریڈیبلٹی پہ، کہ جب اس کا کلائنٹ یا اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے عدالت میں یہ کہے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے بہت سیریس ایک ایلیگیشن ہوتا ہے جو لگایا گیا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے آج جو ہے انہوں نے بھی ایک قرارداد پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس میں عدالت سے جو آنریبل سپریم کورٹ ہے اس سے جنرل الیکشن سے 25 دن پہلے اس کا نشان چھین لیا گیا اور پارٹی کو ڈی لسٹ کر دیا گیا، اس پہ بہت زیادہ کنسرن جو ہے وہ انہوں نے شو کیا اور کہا ہے کہ یہ ایک بہت متنازع فیصلہ ہے اور اس پہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ کے جائے گا، کیونکہ ایسا کسی مہذب معاشرے میں کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ ایک پبلک میں جو پاپولر جماعت ہے اس کے خلاف ایسا کیا گیا ہو کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے اور الیکشن اناؤنس ہونے سے چند دن پہلے اس کے کروڑوں ووٹرز کو اور پوری پارٹی کو کوئی عدالت ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بیٹھ کے اس کو ڈسفرینچائز کر دے، اس کو ڈی لسٹ کر دیا جائے اور ووٹرز کو ڈسفرینچائز کر دیا جائے، یہ ایک اٹ سیلف جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہمیشہ جوڈیشری کے ماتھے پہ یہ رہے گا اور اس کے بارے میں ہمیشہ سوچنا پڑے گا اور یہ آئندہ بھی استعمال ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اپنا اڈیالہ جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے جو چیف جسٹس صاحب کے نام، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب آپ 5ویں سپارے کی 8ویں آیت پڑھیں اور اس پہ عمل کریں جس میں لکھا ہے کہ کسی دشمن سے اتنی نفرت نہ کرو کہ آپ انصاف نہ کر سکو۔ یہ بھی ایک جو ہے اٹ سیلف ناظرین کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک قسم کا بہت بڑا جو ہے نا وہ ان کی کریڈیبلٹی پہ یہ ایک جو بلو لگا ہے اس پہ ایک ایلیگیشن لگایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ میرے اپنے نوجوانوں کو کہ آپ مکمل طور پہ مضبوط رہیں، سوشل میڈیا پہ مکمل طور پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے کہ نوجوانوں نے جو امیدوار ہیں، آزاد امیدوار ہیں یا ان کے نشانات ہیں وہ ووٹرز تک پہنچانے ہیں اور ووٹرز کو یاد کروانے ہیں۔ اب اس پہ تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے کہ نظریاتی طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں یا جو نوجوان طبقہ ہے جو اس کا ہراول دستہ جس کو بولتے ہیں وہ ہے بٹوین 20 to 30 یا 35 ایج تک ہے، جن کی ایکسیس ہے تمام کائنڈ آف میڈیا پہ، اور وہ مکمل طور پہ اس وقت چارجڈ ہیں اور بلکہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اگینسٹ ایوری باڈی، اگینسٹ گورنمنٹ اور اگینسٹ سم ڈپارٹمنٹس ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے جو بھی بہت بڑی الارمنگ ہے، لیکن وہ چارجڈ ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کی ایسی تربیت ہو گئی ہے کہ اور اتنی زیادہ ایکسیس ہے کہ کسی چیز کا کسی دوسرے کے ورشن کا ان کے اوپر جو ہے اثر ہی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں کہ نظریاتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بنیادی ایک جماعت تھی جس نے جمہوریت کے نام پہ
جس نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اس نے جمہوریت کی بنیاد ڈالی تھی. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو شہید ہوئے تو سالوں سال گزر گئے ہیں. وہ 1977-78 میں جب وہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد نسلیں چینج ہو گئی ہیں. ابھی جو نوجوان ہیں یہ 2000 2002 2004 کی پیداوار ہے. یہ انٹرنیٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بڑے ہیں, ان کی ایکسیس سب سے زیادہ ہے. لیکن اور جو پاکستان تحریک انصاف ہی ایک ایسی جماعت ہے جس نے اس جو ٹول ہے یہ سوشل میڈیا کا یا جو ان کی جو ویجیلنسی ہے اس کو انہوں نے یوز کیا ہے اور نوجوانوں کو جو ہے ہر طرح کے فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے ان کی مینج کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ چونکہ یہ بہت بڑا بلو تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ہے بھی, اور آنے والے الیکشن میں اس کا ہو سکتا اثر بھی پڑے کہ آزاد امیدوار ہوں گے تو لوگ ڈیمورلائز ہو گئے, ان کے ووٹر بھی ڈیمورلائز ہوئے ہیں. یہ تو ایک فیکٹ ہے اپنی جگہ پہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 دن میں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ پارٹی پھر کم بیک کر رہی ہے. اچھا, یہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں, جو نوجوان ہیں یا اس کے جو سپورٹرز ہیں, یہ ان کا ایک طاقت کا منبع ہے کہ وہ ہر چیز کو کم بیک کر جاتے ہیں. بہت برے حالات دیکھے ہیں, سب کو پتا ہے کہ بہت برے حالات پاکستان تحریک انصاف پہ آئے ہیں, ابھی تک چل رہے ہیں, لیکن یہ کم بیک کر جاتے ہیں. لیکن چیزیں جو ہے وہ بہت سموتھ نہیں چل رہی ہیں, چیزیں بالکل سموتھ نہیں چل رہی ہیں. ہمارے جو طاقتور ترین لوگ ہیں ان کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی سے سوچا جائے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے. جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں جب الیکشن اگر ہو بھی جائیں گے, الیکشن ہو بھی گئے تو کیا اتنے متنازع الیکشن جو الیکشن ہونے سے پہلے جس میں انٹرنیشنل میڈیا میں نے کل بھی گزارش کی تھی, انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ ریگنگ اس پہ ہوگی اور بہت بڑے لیول پہ ریگنگ ہو رہی ہے. سب کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. آیا ان کو کوئی کریڈیبل سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ اور اس جو نان کریڈیبل جو صورتحال ہے الیکشن ہے جس پہ کوئی متنازع الیکشن کی بنا پر جو گورنمنٹ بنے گی, آیا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی عزت بڑھا سکے گی یا پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں وہ ان کے لیے یہ ڈپینڈیبل ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. تو لہذا میری تو گزارش یہ ہوگی کہ اس پہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بھلائی تو اسی میں ہے کہ اس میں یونٹی پیدا کی جائے, اس میں یونٹی ہو, تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, تمام جو پاپولر جماعتیں ہیں, عوام ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے میں ہی جمہوریت, اسی کو ہی جمہوریت کہتے ہیں. لیکن ون وے کروا کے, ایک طرف کروا کے, ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کر کے اس کا بھلا تو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ بن جائے, ایسے جو ہے یہ گورنمنٹ بن جائے اور ہو سکتا ہے 2-4-6 مہینے یا کچھ سال چل بھی جائے, لیکن میرا نہیں خیال ہے یا جو ہمارے پاکستان کے جو بہت بڑے دانشور لوگ ہیں ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ مستحکم ہوگی اور پاکستان کی ترقی میں کوئی یہ اپنا رول ادا کر سکے گی. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایز اے پاکستانی ہمیں اس پہ ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنا چاہیے, ہمارے اداروں کو, ہماری جوڈیشری کو, ہماری عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آیا اپنی ضد میں ہم پاکستان کا نقصان تو نہیں کر رہے ہیں. میری تو دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان آئین کے مطابق چلے, آئین اور قانون کے مطابق چلے اور انصاف کا بول بالا ہو. ہمارے اداروں کو بھی آئین اور انصاف کے اصولوں کے مطابق چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور پاکستان پراسپرس ہو اور ترقی کرے. تو میں اس کے ساتھ اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ جس دوست نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں. پاکستان زندہ باد.